بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے خبردار کیا ہے کہ آئینی اداروں نے آپس میں لڑائی بند نہ کی تو یہ گلی کوچوں میں چلی جائے گی، انارکی پھیلے گی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایوان اور عدالت کا ٹکراؤ ملک کے لیے نیا شگون نہیں، اور پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ میں گہرے اور وسیع اختلافات نے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایک طرف عوام مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں اور راشن کے حصول کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں، دوسری جانب حکمران طبقے کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں۔ اگر ایوان اور عدالت باوقار انداز اختیار کریں تو معاملات مثبت جانب بڑھ سکتے ہیں اور سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں۔ اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کی جنگ جاری رہی تو رہی صحیح جمہوریت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ادارے آئینی حدود میں رہتے ہوئے غیر جانبدار ہو جائیں اور سٹیک ہولڈرز شفاف الیکشنز کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز کریں، اور اس سارے معاملے کا حل جمہور سے فیصلہ لینا ہوگا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مسائل کا حل شفاف انتخابات ہیں، اور اس کے لیے سٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ اور اتفاق کے بغیر الیکشن ہوئے بھی تو لڑائیاں جاری رہیں گی اور حالات میں بہتری کی توقع نہیں۔ ایوان اور عدالت باوقار انداز اختیار کریں تو معاملات مثبت جانب بڑھ سکتے ہیں اور سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پر متفق بھی ہو سکتی ہیں، اور سیاسی اور معاشی بحران کے بعد اب ملک پاکستان آئینی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سراج الحق نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے منصورہ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لڑائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے تئیں سیاستدانوں سے رابطوں کا آغاز بھی کرنے جا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی نے اپنا انتخابی منشور لانچ کر دیا ہے اور عوام تک رسائی کے لیے گھر گھر دستک مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن شیڈول جاری ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی الیکشن کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اسمبلیوں کی قربانی دیں اور انہیں تحلیل کریں۔ پی ٹی آئی بھی قومی انتخابات کی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے گی۔ اتحادی حکومت اور پی ٹی آئی کی جنگ جاری رہی تو صحیح جمہوریت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی نفی کرنے کی بجائے مشترکات کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ادارے متنازع ہو رہے ہیں، عدالتوں کے اندر سیاسی مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی مارشل لا یا کسی ٹیکنوکریٹ یا صدارتی نظام سے بہتری آئے گی۔ آئین ہی قوم کا مشترکہ ڈاکومنٹ ہے، اس پر سب کو متفق ہونا ہوگا۔ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو اور گڈ گورننس قائم ہو جائے تو ملک کو بیرونی قرضوں کی ضرورت نہیں۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت نے ایک سال میں ہی ہر طرف تباہی مچا دی ہے، اور ایک ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 1.80% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 46.65% تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب حکومت نے کم از کم تنخواہ میں اضافہ تو کیا ہے، لیکن کوئی 32,000 روپے میں بھی 5 افراد کے گھرانے کا ایک ماہ کا بجٹ بنا کر دکھائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان مہنگائی کی بلند ترین شرح رکھنے والی ریاستوں میں 19ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور قیمتوں میں اضافے پر قابو پانے میں 161 ممالک نے پاکستان سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور بلومبرگ سے دستیاب ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور افغانستان نے افراط زر کے حوالے سے نسبتاً بہتر سطح کا تجربہ کیا ہے، اور یہ رپورٹ دسمبر 2022 کی ہے۔ اب تو حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ چند روپے کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں رمضان کے مہینے میں پیشہ ور گداگروں کی تعداد ویسے ہی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس بار تو سفید پوش بھی ہاتھ پھیلائے نظر آتے ہیں۔ یوں تو ہمارے ملک میں مہنگائی کا زور کبھی نہیں ٹوٹا، لیکن پچھلے 1.5 سالوں نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ اس مہنگائی نے کروڑوں پاکستانیوں کا ماہانہ بجٹ تہس نہس کر ڈالا ہے۔ خوراک، ایندھن اور روزمرہ استعمال کی کئی اشیاء کی قیمتیں اس دوران دگنی تگنی ہو چکی ہیں۔ اگرچہ مہنگائی کی یہ لہر محض پاکستان تک محدود نہیں، پوری دنیا اس کی زد میں ہے، لیکن ہمارے ہاں بد انتظامی اور معاشی بحران نے حالات کو بے حد گمبھیر بنا ڈالا ہے۔ تاہم مہنگائی کی یہ لہر پاکستان تک محدود نہیں،
بلکہ اس نے دنیا کے ہر ملک کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن دنیا اس حقیقت سے پوری طرح واقف اور آگاہ ہے کہ کن ممالک کا حکمران طبقہ باشعور، قابل، مستند اور گڈ گورننس میں آگے ہے، جبکہ کون سے ملکوں میں حکمرانوں کی نالائکی اور نااہلی نے حالات کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار انہی ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے جہاں حکمران طبقہ عوام کی خدمت کرنے اور عام آدمی کی توقعات پر پورا اترنے میں شدید ناکام رہا ہے۔ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے حکومت نے عوام میں مفت آٹا تقسیم کرنے کا پلان بنایا، لیکن اس سلسلے میں منصوبہ بندی اس قدر ناقص تھی کہ اب تک درجن بھر افراد مفت آٹے کے حصول کی جنگ میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس سوال کا جواب شاید پتہ نہیں کون دے گا کہ بہتر انتظام کاری ان قیمتی زندگیوں کو بچا سکتی تھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، سیلاب ایک قدرتی آفت تھی اور اس پر کسی کا زور نہیں تھا، لیکن کوئی ہے ملک میں ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کی مخالفت کرنے والوں سے یہ سوال پوچھنے والا کہ 2000 کے قریب زندگیوں کے اتلاف اور اربوں ڈالر کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی مخالفت کی وجہ سے کارا باغ ڈیم تو تعمیر نہیں ہوا، لیکن سیلاب ہر 2-4 سال بعد لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو بہا لے جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے ان کے پاس؟ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ باقی دنیا میں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کی وجہ سے معاشی مسائل سر اٹھا رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں عالمی وبا کے ساتھ ساتھ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب تباہ کاری ہو چکی تھی تو اس وقت درست تخمینے لگائے جاتے اور بہتر منصوبہ بندی کی جاتی تاکہ سیلاب کے اثرات کو کم سے کم سطح پر رکھا جا سکتا، لیکن روایتی نااہلی نے ہمیں بر وقت کچھ بھی نہیں کرنے دیا اور نتیجہ سب بھگت رہے ہیں اور غالباً خاصی دیر تک بھگتیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔